ہوتی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے پاس سارے نگوں کا ذخیرہ ہے، سارے نگ ہونے کے باوجود اس کی اپنی پوری نہیں پڑ رہی، اور تمہیں کہہ رہا ہے نگ پا تیری نوکری لگ گئی سی، اے نگ پا تیری شادی ہو گئی سی، اے نگ پا تیرے کو رزق آ گئی سی۔ بھائی نگ کیا کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، اور امیر المؤمنین سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا، حجر اسود فخر نہ کر، عمر نے پتھروں کو عزت دینا چھوڑ دیا ہے، اگر میرے پیغمبر نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو آج عمر تیرا بوسہ ختم کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بے شک، اس کے فیصلے سے ہوتا ہے، بے شک، اور اسی کا نام عقیدہ توحید ہے۔ لیکن لوگ جہالت کے بھٹکوں اندھیروں میں تھے، واہیات رسوم و رواج میں لپٹے ہوئے تھے۔ جیسا کہ بھائی بتا رہے تھے مجھ سے پہلے کہ گھر سے نکلتے تو کوئی کنکر پتھر اٹھا کے درخت میں مارتے یا ٹہنی ہلا دیتے، جب درخت کی ٹہنی ہلاتے اور پرندے اٹھتے، پرندے اگر دائیں طرف چلے گئے تو کہتے آج لدے باختہ رہ گئے، اور جب بائیں طرف چلے جاتے تو کہتے آج لدے بڑا بھورا ہے جی، واپس چلے جاتے، کہاں تو نہیں جاتے تھے۔ بھئی اس میں دین کا برا کیا ہے؟ زمانے کو برا بھلا مت کہو، انی انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی گھڑی منحوس نہیں۔ انسان کی نیت اچھی ہو تو رب اس کے لیے راستے نکال دیا کرتے ہیں۔ اپنی نیت درست کریں، نیت درست نہیں ہوتی نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر نیت درست ہو تو اللہ راستے دے دیتا ہے، راستے ملتے ہیں۔ اللہ کا اصول ہے محنت کرنے والے کو اللہ اس کی محنت دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو بندہ جیسی محنت کرے گا اس کو ویسا پھل ملے گا۔ اللہ مزدوری نہیں رکھتا، اللہ کی یہی خوبی ہے، اللہ کسی کی مزدوری نہیں رکھتا۔ کافر بھی محنت کرے نا، اللہ کافر کو بھی اس محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ صرف دنیا میں ملے گا لیکن ملتا ضرور ہے۔ اپنی کام محنت کو خواہ مخواہ کہہ دینا جو ساڈا مقدر ماڑا ہی نہیں، محنت تھوڑی کی ہے، اس میں مقدر کا کیا قصور؟ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کائنات کا نصیب بدلا ہے حضور کی آمد کی برکت سے۔ حضور تشریف لے کے آئے، کائنات میں اجالے ہو گئے، حضور تشریف لے کے آئے، کائنات میں ہدایت پھیل گئی، حضور تشریف لے کے آئے، دنیا کا مقدر سنور گیا، حضور تشریف لے کے آئے، اجڑے آباد ہو گئے، حضور تشریف لے کے آئے، بچھڑے ہوئے مل گئے، حضور تشریف لے کے آئے، انتشار ختم ہوا، حضور تشریف لے کے آئے، اتحاد کی باتیں چلی، حضور تشریف لے کے آئے، آقا اور غلام ایک صف میں کھڑے ہو گئے، حضور تشریف لے کے آئے، انسان تو کیا اونٹ جیسے جانور کو حق مل گیا، حضور تشریف لے کے آئے، کائنات کا نصیب روشن ہوا، حضور تشریف لے کے آئے، دنیا کا مقدر بن گیا کہ اس کائنات میں اس وقت جتنی بھی روشنی ہے اس کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے، آقا نے محنت کی، حضور پر جو قرآن اترا، حضور نے وہ قرآن صحابہ تک پہنچایا، اور پھر اسی قرآن نے اسی معاشرے کی وہ ذہنی آبیاری کی کہ وہ لوگ جنہیں اونٹ چرانا نہیں آتا تھا 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، اور دنیا نے ان کی اصول حکمرانی سے اپنی اصول مملکت جو ہے ترتیب دی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی داڑھی مبارک یوں پکڑ کے بیٹھا، کہتا
کہا عمر تجھے یاد ہے وہ وقت جب تیرا باپ تجھے کہا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، زندگی کیسے گزارے گا؟ پھر عمر تو حضور کے قدموں میں آیا، حضور کی برکت سے اللہ نے تجھے اتنی عزت دی کہ آج تجھے اللہ نے اس منصب پہ بٹھا دیا ہے۔ یہ عزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے۔ اے اہل ایمان، ہم نے قرآن سے فائدہ نہیں پورا اٹھایا۔ ہم نے قرآن کو پڑھا ضرور ہے حصول برکت کے لیے، اور برکت بھی ہے، اس میں ثواب بھی ہے پڑھنا۔ یاد رکھنا جو بندہ جتنا ٹائم قرآن پاک کو اس دنیا میں دے گا اس کو اتنا ٹائم حوض کوثر پہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی زندگی کا اکثر ٹائم قرآن کی خدمت میں گزرا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ اس دنیا میں قرآن کو ٹائم نہیں دیتا، کل قیامت والے دن اسے حوض کوثر پہ ٹائم نہیں دیا جائے گا، اس کا منہ حوض کوثر سے دوسری طرف پھیر دیا جائے گا، اندھا کر دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نحشر یوم القیامت اعمی، ہم اسے قیامت والے دن اندھا کر دیں گے۔ اللہ فرماتا اللہ حیران ہوگا، پریشان ہوگا، کہے گا لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ میری آنکھیں ہیں، مجھے حوض کوثر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن حوض کوثر ہی ہے آپ کے پاس، اس کو جتنا اس دنیا میں ٹائم دو گے اتنا تمہیں قیامت والے دن ملے گا۔ اس قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اس قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا مرکز قرآن ہے، اور قرآن کو سب بتا دیے گئے۔ اب اس قرآن کی تحقیق اور ریسرچ کرنے میں کون کتنی دیر لگاتا ہے، یہ اس دنیا کا قصور ہے۔ قرآن میں اللہ نے سارا علم اکٹھا کر دیا، اللہ نے اکٹھا کر دیا سب کچھ۔ سمندر کیا ہے، ہوائیں کیا ہیں، فضائیں کیا ہیں، آسمان کیا ہے، پہاڑ کیا ہے، انسان کیا ہے، جنات کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن کے اندر رکھ دی۔ اب ہم اس ریسرچ میں کتنی دیر لگا رہے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ تحفہ حفاظ میں ایک روایت ہے کہ جب کوئی بچہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ لیتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بچے کی بخشش کر دی، اس بچے کے والدین کی بخشش کر دی، اور اس بچے کے استادوں کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے قرآن پورا پڑھ لیا، چاہے ناظرہ ہی پڑھ لے، جو بندہ ناظرہ قرآن پاک پڑھتا ہے، ناظرہ قرآن پاک، اور جب قرآن پاک تلاوت کے اعتبار سے ختم کر لیتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ آسمان سے ایک خاص فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس ناظرہ قرآن پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ کے تو کیا ہی کہیں، لیکن اگر کوئی ناظرہ بھی پڑھ رہا ہے تو بڑی بات ہے، یہ بھی کوئی کم سعادت نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اور کوشش کیا کریں اپنی کمائی کا ایک مخصوص حصہ آپ اپنے ارد گرد جو مدارس ہیں وہاں پہ پڑھنے والے بچوں کے لیے آپ دیا کریں۔ رزق کم نہیں ہوتا ہے ان پر خرچ کرنے سے، مہمانان رسول پہ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ بعد میں ہزاروں قرآن خوانیاں دلوانے سے بہتر ہے اپنے پیسوں سے حافظ تیار کرو۔ کروڑ روپے لگا کے اگر قرآن خوانی پڑھاؤ گے اس کا بھی کک فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ کے پیسوں سے تیار شدہ ایک حافظ قرآن، چاہے وہ آپ کا نام لے کر اصحاب ثواب کرے یا نہ کرے، جب تک وہ قرآن پڑھاتا رہے گا آپ اس کا ثواب تمہارے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اس میں سینکڑوں قرآن پاک کے ختم، ہزاروں ختم،
تو وہ کہے گا، دل میں سوچے گا کہ پتہ نہیں شاید فرشتے نے بھول کے کسی اور کا ثواب میرے کھاتے میں لکھ دیا ہے، میں تو قرآن پڑھنا اتنا نہیں جانتا تھا، میں تو صرف ناظرہ خان تھا، یہ حفظ لکھے پڑے اتنے حفظ شدہ قرآن پاک۔ تو اسے فرشتے بتائیں گے کہ ہم بھول نہیں کرتے، ہم سے بھول ہوتی بھی نہیں ہے، ہم میں اللہ نے یہ وعدہ نہیں رکھا۔ فرشتے اسے بتائیں گے کہ یہ نامہ اعمال تیرا ہی ہے، وہ کہے گا میں نے تو اتنے نہیں حفظ کیے۔ بتایا جائے گا تم نے فلاں جگہ پہ خرچ کیا تھا، وہاں سے تیرے خرچے سے فلاں بندہ حافظ قرآن بنا، پھر اس کے آگے اتنے شاگرد حافظ بنے، پھر اس کے شاگردوں کے شاگرد حافظ بنے، تو قیامت تک جو ایک سلسلہ چلا اس کی بنیاد چونکہ تو تھا، تو اس سلسلے میں جتنے بھی لوگ آئے جتنا ثواب ان سب کو ملا ہے اتنا ثواب تیرے کھاتے میں بھی اللہ نے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوشش کیا کریں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پہ خرچ کیا کریں، اپنی کمائی کا ایک مخصوص حصہ خرچ کیا کریں، فصلوں میں سے عشر دیا کریں، پیسوں میں سے زکوٰۃ دیا کریں اور پوری دیا کریں۔ بعض بندے عشر کٹ دے نہیں، یہ 4-5 گٹو دے چھوڑے، 4-5 مدرسے 5 مدرسے میں خوش کتنی لوگ نے آئے، تو تم نہ دو، مدرسے والے پھر بھی خوش ہیں، ان کیا کہنا ہے؟ اب تم مال صاحب میں کوئی آ کے جو ہے ڈانٹ تو کس نے نہیں مارنی نا، تجھے کیوں نہیں چلتا دیتا، نہیں دیتے نہ دو، لیکن اگر دو گے عشر پورا نکالو گے تو مال پاک ہو جائے گا، بیماریوں سے بچ جاؤ گے، حادثات سے بچ جاؤ گے، وکیلوں کے خرچوں سے بچ جاؤ گے، تھانہ کچہری سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے مال میں سے وہ جو یتیموں، مسکینوں، حفاظ کا جو حق ہے اگر وہ آپ نے نکال دیا ہے تو آپ کا مال پاک ہو گیا۔ ہمارا کام ترغیب دینا ہے، سو ہم نے آپ کو دے دی۔ خیر، عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں ان کو معمولی مت سمجھیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کو معمولی مت سمجھیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، امت کا بہترین طبقہ وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن کو سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اکابر کا معمول تھا جب اللہ پاک سے کوئی دعا منوانا ہوتی تھی تو قرآن پڑھنے والے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان بیٹھ کے ان سے اپنے حق میں دعا کروایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اکابر علماء ان کا یہ معمول رہا۔ ان معصوم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو معمولی مت سمجھا کریں، کوشش کیا کریں کہ آپ ان کو سہولیات زیادہ سے زیادہ دیں۔ وہ آپ کے حق میں دعا کریں نہ کریں، ان کی دعا ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ منہ سے نہیں نکال رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، بے شک، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن کی اتنی خدمت کر کے جائیں کہ جب ہم قبر میں ہوں تو قرآن ہماری سفارش کے لیے آئے، قرآن ہماری سفارش کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے کہ اس نے میرے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی خدمت کی تھی۔ کتنا عظیم منظر ہوگا اگر حضور یہ فرما دیں کہ یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ابھی ماشاء اللہ۔ تصور کرو کتنا عظیم۔ اور اگر خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے اور خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ میرا ہے، کتنی بڑی بات ہو، کیا بات، کتنی عزت کی بات ہو۔ اور اگر آپ اس تصور کو ذہن میں لیے بیٹھے ہیں تو آگے سنیے، یہ تو خواب ہے جس کو ہم سوچ رہے ہیں تو لذت آ رہی ہے، ایمان کو چاشنی مل رہی ہے، خواب میں وہ کتنا حسین منظر ہوگا جب حضور موجود ہوں گے، صحابہ سامنے ہوں گے اور حضور کہہ رہے ہوں گے ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ ابو بکر کی کیا کیفیت ہوگی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب حضور نے عمر کو کہا ہوگا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کیا
حبیب کی خدمت میں پیش کر دیا تو حضور نے خوش ہو کر فرمایا تھا عثمان آج کے بعد تیرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ عثمان خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جب حضور نے حضرت علی کو فرمایا ہوگا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، حضرت علی کا سینہ کتنا چوڑا ہو گیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب حضور نے فرمایا ہوگا سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، تیر چلا سبحان اللہ۔ سعد کے شال ہاتھوں میں تو بجلی کوند گئی ہوگی نا۔ جب حضور نے فرمایا امین حاضر امت ابو عبیدہ کہ اس امت میں سب سے زیادہ امانتدار ابو عبیدہ ہے، اس کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ لوگ ایک طرف چلیں انصار دوسری طرف چلیں تو حق ادھر ہی ہوگا جدھر انصار چلیں گے، اور میری محبت بھی ادھر ہوگی جدھر انصار چلیں گے، انصار کی کیا کیفیت ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جب حضور نے انصاریوں کو کہا ہوگا کہ اے انصار مدینہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ مکہ والے اونٹ لے جائیں، بیل لے جائیں، بکریاں لے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو ساتھ لے کے جاؤ؟ سبحان اللہ۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی؟ سبحان اللہ۔ کیا کیفیت ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے مناقب بتا رہے ہوں گے، اپنی چاروں بنات کے مناقب بتا رہے ہوں گے، اور جب حضور نے فرمایا ہوگا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جب یہ بات جناب حسن اور حسین سلام اللہ علیہما اپنے جوانی میں اس بات کو بار بار سنا کرتے ہوں گے، دہرایا کرتے ہوں گے، ان کا فخر سے سر کتنا بلند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو الحمدللہ حضور کی ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں، بے شک، چاہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، چاہے سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، چاہے سیدنا عمر الفاروق ہوں، چاہے سیدنا حسن مجتبیٰ ہوں، چاہے سیدنا عثمان ذو النورین ہوں، چاہے سیدنا امام حسین ہوں، جناب سیدنا امیر معاویہ بھی ہماری محبتوں کا مرکز ہے، جناب سیدنا ابو سفیان بھی ہماری ایمان اور محبتوں کا مرکز ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں نبی کے یرانے اور گھرانے سے، وجہ رسول اللہ کی ذات، وجہ رسول اللہ کی ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور مرضی اللہ کی، اللہ نے جس کو چاہا ہدایت دی۔ ہم تو ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ وہ جب صحابی رسول بنے تو ہم تو ان کی مناقب بولنا بھی اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو خالص توحید والی زندگی نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ختم نبوت کی حفاظت والی زندگی نصیب فرمائے، اصحاب محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت اور ان